جی بیٹا، السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جی مہبا بیٹا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس مس آ رہی ہے۔ جی بچے شامل ہوتے ہیں۔ جی بیٹا، کل ہم نے اپنا سبق کیا تھا ڈاکٹر حفیظ الرحمان مواصلات کے جدید ذرائع۔ ہم نے اس کو پڑھا، آپ نے بیٹے اس سبق کی ریڈنگ کی، آپ کو کیا بات میں سمجھ میں آئی ہے آپ بتائیں گے مجھے چند ہنٹ میں؟ جی مس جب میں نے اٹینڈ کی تھی تو ہاف کلاس مطلب میں نے لی تھی، یعنی آپ نے تو اس کے بعد ریڈنگ کی ہوگی نا، جو آپ کو سمجھ آیا مجھے بتائیے گا ذرا۔ مس یہی تھا کہ پہلے لوگ کبوتروں کے ذریعے خط ایک دوسرے کو بھیجتے تھے، تو اب سائنس کا دور آ گیا تو لوگ ایک دوسرے کو مطلب بھیجتے ہیں خط وغیرہ، ہاں جی، کیسے اور اور مواصلات کے جدید ذرائع سے موبائل مراد ہے؟ موبائل موبائل وغیرہ کے ذریعے، اور ایک ٹیلی گرافی بھی ہے، جی ایک آگے پیغام رسانی کا ذریعہ ٹیلی گرافی ہے جی جو 1834 بولتے جائیے، مجھے سمجھ آ رہی ہے جو بھی اوکے آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آیا۔ 1834 میں ایجاد ہوئی، اور پھر وہ 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گئی جی اور اس کا سفر کی رفتار 1,86,000 میل تھی، اور ایک وائرلیس کی بھی ایجاد ہوئی جس کا سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہریں تھی جسے ریڈیائی لہریں بھی کہتے ہیں۔ اور ٹھیک ٹھیک بول رہی ہیں آپ، بولتے چلے جائیے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں، یس میم، یہ جو ہم نے کہانی پڑھی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مواصلات کے جدید ذرائع، یہ آغاز ہے کبوتر کی کہانی سے، لیکن در جی حقیقت اس کا مقصد یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ انسان نے جن نئی ایجادات، جن نئی باتوں کو شروع کیا اس کا ذکر ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جدید ذرائع ایجاد کیے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے اپنے اس مضمون میں ہمیں مفید ایجادات اور معلومات کے بارے میں آگاہ کروایا ہے جن سے انسان اپنی باتیں ہوں، ہاں کبوتر ہو، خط ہو، ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، ٹیلی گرام ہو۔ دیکھیے ٹی وی میں بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچتی ہے، دنیا میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ریڈیو سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر ہوتے ہوتے وائرلیس آیا، وائرلیس کے بعد بات یہاں پہ آ کے رکی کہ یہ جو ٹرانسسٹر کا ایک سسٹم ہے، بیسیکلی یہی سسٹم ان تمام چیزوں میں چلتا ہے۔ پھر وہ ہمارے موبائلس میں آیا، موبائلس میں چیٹنگ آئی، پھر فیکس آیا، پھر ٹیلی گرام آیا، ٹیلی پرنٹر آیا، میل آئی، یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھیے کہ ترقی اس حد تک ہو گئی ہے کہ آپ موبائلس کے ذریعے کلاسز، آپ ان کے ذریعے نیٹس سسٹم کے ذریعے کلاسز لے رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کر سکتے ہیں۔ یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی، اور انسان کی اس ترقی میں اس کی مدد کس نے کی؟ سائنس نے۔ سائنس کی ترقی نے ہمیں جہاں بہت سی مدد دی، وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی یہ کی کہ سائنس کی اس ترقی کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں سے دور ہو گئے۔ ہم جس قدر پہلے لوگ ملنے جاتے تھے، اب فون پہ مبارک دے دیتے ہیں، فون پہ افسوس کر لیتے ہیں، فون پہ پوچھ لیتے ہیں، فون پہ بل جمع کروا لیتے ہیں، فون پہ گھر کے بل جمع ہوتے ہیں، فون پہ آرڈر کیا تو آپ کو فوڈ آ گئی، فون پہ آرڈر کیا تھا۔ پہلے لوگ محبتوں کے محتاج تھے، انسانوں کے محتاج تھے، پہلے لوگوں کے لیے انسان کا انسان سے ملنا جلنا،
اب بدلتے وقت کے ساتھ آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ بیوی گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہو، میاں یا بچے آرڈر کر کے کھانا منگوا لیں گے. آپ کے پاس ابو نہیں ہے گھر میں، بھائی نہیں ہے، آپ نے آرڈر کیا، اوبر اور کریم آ گئے. یعنی وہ چیزیں جو انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، بدلتے وقت نے ان کو بدل دیا. حالانکہ اج اتنے راہ لینا، اگے راہ لینا بارش کا، میں کیا تو اس ترقی کو اور اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مواصلات کے جدید. اب اس پوری کہانی میں یہ بات ہمیں واضح نظر آئی اور کہا کہ آخر یہ کیا کہ موجودہ صدی میں پیغام رسانی کے آواز کے ساتھ ساتھ تصویر کے، یہ جب مضمون لکھا گیا تو تب یہ چیزیں نہیں تھی، یہ امکانات تھے، یہ تجربے کیے جا رہے تھے. لیکن آج جب یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل فون ایسا ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو تک اپنی پٹوائے نظر بھی پہنچا سکتے ہیں. آج آپ کہیں بیٹھی ہیں، میں کہیں بیٹھی ہوں، لیکن ہم چاہیں تو ہم ایک پیج میں اکٹھے ہو کے سب آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ سائنس کی ترقی ہی کی بدولت ہے. اب یہاں پہ جو ہے مصنف، اب میں آپ کو بیٹا اس کی نا سلیس کا بتاتی ہوں. ہم نے سلیس کی اور ہمیں پتہ چلا کہ کس طریقے سے جو ہے وائرلیس اور یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں. تو یہاں پہ میں ایک پیراگراف پڑھتی ہوں، آپ اس کو سنیے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بیٹا باقی بچوں سے نہیں کہا، باقی بچے نہیں آن لائن پڑھ پا رہے. جی سنیے گا، عبارت سنیے گا. زمانہ قدیم میں، یعنی ہم اگر دیکھتے ہیں تو زمانہ قدیم کی بات چلتی ہے. پہلے زمانے میں بھیجنے والے کا پیغام کسی تحریر کی صورت میں یا قاصد کی زبانی پہنچا کرتا تھا، مگر جدید زمانے میں اب وہ ان دونوں طریقوں کے علاوہ خود اپنی زبان میں اور اپنی تحریر میں بھی پہنچنے لگا ہے. پہلے تو آپ کسی کے ہاتھ بھیجتے تھے نا، اب ٹیکسٹ کیجئے، اب آپ فون پہ بتائیے تو آپ کی اپنی زبان سے پہنچ جاتا ہے. علاوہ ازیں پہلے ان کاموں میں وقت لگتا تھا، مگر اب وقت بالکل نہیں لگتا. مستقبل قریب اس سے بھی بڑی خوشخبری کی بشارت دے رہا ہے کہ 21ویں صدی کے آتے آتے مواصلات پر پیغام بھیجنے والے کی تصویریں بھی دکھائی دینے لگیں گی. اب اس کا کیا صورتحال ہے، آپ نے اس کی سلیس کیسے کرنی ہے یہ سن لیں اور سمجھ لیں. سب سے پہلے آپ لکھیں گی ایز یوزول جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے مواصلات مضمون کا نام لکھنا ہے. مضمون کا نام کیا ہے؟ مواصلات کے جدید ذرائع. مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر حفیظ الرحمان. اب اس سے آگے چلیں تو سیاق اور سباق. یہ آپ کو پہلے سے بتایا ہے کہ سیاق کہتے ہیں جو کہانی لی گئی ہے اس کے شروع میں کیا ہے اور جو آگے ہے وہ کیا ہے یا اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. تو یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے. زمانہ قدیم میں ہم نے جو پیراگراف پڑھا ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ دیکھیے یہ پیراگراف آپ کے سامنے آ گیا، یہ مواصلات کے پہلے زمانے میں. یہ میں نے آپ کے اسکرین کے سامنے آخری پیراگراف ہے کہانی. تو آپ لکھیں گے کہ زمانہ قدیم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیجنے کے لیے کبھی قاصد، کبھی گھڑ سوار اور کبھی کبوتر استعمال کیا. آپ نے پورا اسکیچ بتانا ہے. اسکیچ میں آپ کیا بتائیں گے کہ کیا ہوتا تھا؟ قاصد ہوتا تھا، گھڑ سوار ہوتا تھا یا کبوتر ہوتا تھا. سائنس کی ترقی نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے ذرائع وجود میں آتے چلے. ٹیلی گرام اور وائرلیس اس سلسلے میں ابتدائی اقدام ہے، یعنی بالکل آغاز کا قدم ہے. ٹیلی فون اور ریڈیو نے اس سمت میں بڑی آسانی. پہلے تو آپ کو ٹیلی گرام اور وائرلیس چلا، پھر ٹیلی ویژن اور ریڈیو آ گئے. انہوں نے آسانیاں پیدا کی. ٹیلی ویژن آواز کے ساتھ پیغام بھیجنے والے کی تصویر شکل بھی دکھا. کمپیوٹر اور فیکس کی ایجاد آئی، اس نے مزید بہتری کر دی. آپ نے کوئی کاغذ یہاں سے بھیجنا ہے، آپ فیکس کر دیجیے، آپ ای میل کر دیجیے. یہ چیزیں بدلی. فیکس کے ذریعے تحریری پیغام بہت تھوڑے وقت میں بھیجے جاتے ہیں. موبائل فون نے اس سے بھی بڑا انقلاب برپا کیا.
اب جو پیراگراف جس کے ہم سلیس یا تشریح کر رہے ہیں یہ مضمون کا آخری پیرا ہے، جس میں مصنف جدید ذرائع رسل و رسائل میں مزید بہتری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ نے سلیس کیسے کرنی ہے؟ جی بچہ لائبہ یس میم آ گئی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب جو جی رہ میم۔ جائیں گے وہ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ اب آگے ہم جی کریں گے تشریح۔ پہلا ہم نے اس کا اسکیچ دیا، پھر ہم نے اس کے سیاق و سباق بتایا، پھر ہم اس کی بتائیں گے تشریح کہ آج سائنس کی بے پناہ ترقی کا زمانہ ہے۔ آج کے انسان نے اس سائنسی ترقی سے اپنے لیے اتنی آسانیاں اور سہولتیں پیدا کر لی ہیں کہ آج سے پہلے اس کا تصور یا اس کی سوچ بھی ناممکن تھی۔ پہلے زمانوں میں پیغام بھیجنے والے کی صورت صرف یہی تھی کہ اسے لکھ کر تحریری صورت میں یا کسی پیغام پر کے ہاتھ زبانی بھیجا جاتا تھا، اور اس طریقے میں مختلف وسائل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں خاصا وقت خرچ ہو جاتا تھا۔ اب اس طریقے میں تیز رفتاری آ گئی ہے۔ آج کے دور میں پیغام پرانے زمانے کی دونوں صورتوں، تحریری یا زبانی کی نسبت خود اپنی تحریر اور خود اپنی آواز میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھیجا جاتا ہے، یعنی ٹیکسٹ لکھ کر یا فون کر کے۔ پہلے اس طریقے میں بہت وقت لگتا تھا، مگر آج صرف چند سیکنڈوں میں یہ کام ممکن ہے۔ اب وقت کا عنصر کم سے کم ہو گیا ہے۔ مستقبل قریب یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اس صدی میں مواصلات کے ذرائع میں بہتری آ رہی ہے۔ اب آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھیجنے والے کی تصویر بھی دکھائی دے گی، اور اس سلسلے میں کامیاب تجربے کیے جا چکے ہیں، مگر فی الحال یہ طریقہ ذرا مہنگا ہے۔ آئندہ سالوں میں مزید اس میں بہتری کی توقع کی جا رہی ہے۔ Is it clear؟ ہلو یس میم۔ یس جی، میم۔ اب آپ کو اس کی سلیس کا پتہ چل گیا ہے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کے مشقی سوالات۔ مشق کی طرف میں نے کہا تھا آ جائیے جی۔ پہلا سوال دیکھیے بیٹا، اس کا مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ قدیم زمانے میں ایک دوسرے کو خط کیسے بھیجے جاتے تھے؟ ہم نے کہانی پڑھی، ہمیں اندازہ ہے کیا جواب ہوگا اس مس کا۔ گھوڑ سوار اور کبوتر وغیرہ کی وجہ سے۔ جی، بھیجنے کے لیے قاصد، گھوڑ سوار اور کبوتر استعمال کیے جاتے ہیں۔ جی آگے چلیے تو ہمیں نظر آتا ہے خدیجہ ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیے سوال، ابتدائی مسلمان حکمرانوں نے پیغام رسانی کے لیے کون سا جداگانہ محکمہ قائم کیا؟ ہمیں پتہ ہے، ہم نے کل یہ ریڈ بھی کیا تھا۔ اس میں بنیادی کون سا یس محکمہ؟ مس جی بالکل صحیح ہے، کوشش کیجیے۔ مس دیوانی البرید۔ جی دیوان البرید، انہوں نے اس کے نام سے ڈاک کا جداگانہ محکمہ قائم کیا۔ کبوتروں سے پیغام رسانی کا کام کیسے لیا جاتا تھا؟ مسلمان حکمرانوں کو اس ضمن میں کیا سبقت حاصل ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں جی کبوتروں سے کام کیسے لیتے تھے اور ان کو کیا سبقت حاصل ہے اس سلسلے میں۔ تو اس چیز کو دیکھیے، یہاں یہ بتاتے ہیں، خط لکھ کر کبوتر کی گردن یا بازو میں باندھ دیا جاتا اور وہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ مسلمان حکمرانوں نے پورے بلاد اسلامیہ میں یہ طریقہ اختیار کیا تھا اور یہی ان کی سبقت تھی۔ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ طریقہ ہی ان کے لیے سبقت ثابت ہو گیا۔ جی آگے دیکھیے سوال، ریڈیو کی ایجاد میں مارکونی نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ اب اسے کیا دیا تھا کارنامہ انجام؟ مارکونی نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگا کر آواز کو بہت فاصلے پر پہنچایا اور پہلی مرتبہ آواز 150 میل تک پہنچا دی گئی۔ اب آپ دیکھیے آپ گھروں میں پہلے جو ٹیلی ویژن ہوتے تھے ان کے ایریلز ہوتے تھے، پھر اگر آپ آگے چلیں تو آج آپ گاڑیوں میں بھی دیکھیں آپ کو اینٹینا ٹائپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ریڈیو کی جب آواز کلیئر نہیں ہوتی تو آپ اس کا اینٹینا نکال کے اس کو بلند کر کے اس کا رخ کدھر سے یہ وائرلیس کیچ کرتا ہے۔ جی تو آپ اس چیز کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ کس طریقے سے اس نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگا کر آواز کو دور پہنچایا. پھر آپ دیکھیے بعض لوگوں نے وائرلیس واکی ٹاکی پکڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ٹریفک پولیس نے، دوسری پولیس نے وہ اس کو بول کے اینٹینا نکال کے اس کو کلیئر کر کے، یعنی یہ چیز مارکونی نے ایجاد کی اور اس اصول پر کام کیا. وائرلیس کی ایجاد کس اصول کے تحت ہوئی؟ تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ وائرلیس فضا میں موجود ریڈیائی لہروں کے ارتعاش کے اصول پر، ہوا میں لہریں، ہوا کی لہروں پر ہماری آواز سفر کر رہی ہے. آواز مائکروفون کے ذریعے ایک سیٹ سے فضا میں اور پھر ریڈیائی لہروں کے ذریعے دوسرے سیٹ میں آ جاتی ہے. ہم بولتے ہیں تو ہمارے مائک سے نکلتی ہے، ہوا پہ سفر کرتی ہے، دوسرے مائک میں چلی جاتی ہے. اب کیا کیسے وہ کسی اور کے مائک میں نہیں جاتی؟ کیونکہ آلریڈی ہم نے جس نمبر کو کنیکٹ کیا ہوتا ہے وہ یہاں سے وہاں تک ہی سفر کرتی ہے. ورنہ تو بہت سارے موبائل ہوتے ہیں، کسی کے بھی موبائل میں یا فون میں جا سکتی ہے. جب ہم اس سے پہلے ایک نمبر ملاتے ہیں تو اس نمبر کا مقصد یہ ہے، یا آپ ریڈیو آن کرتے ہیں تو آپ نے ریڈیو آن کیا، آپ نے اس کی فریکوینسی سیٹ کی، مجھے FM 100 چاہیے، 106 چاہیے، 107 چاہیے، تو وہ فریکوینسی وہ کیچ کرتا ہے، اس کے اندر میگنیٹک پار ہوتی ہے. جی اگلا سوال دیکھیے گا، وائرلیس کا استعمال پہل کن لوگوں نے کیا؟ جی وائرلیس کا استعمال جو ہے تو سب سے پہلے کن لوگوں نے کیا؟ وائرلیس کو سب سے پہلے بحری جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا. دیکھیے پہلے جہازوں کے ذریعے لوگ تجارت کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، حتیٰ کہ حج کے لیے لوگ بھی بحری بیڑوں کے ذریعے جاتے تھے. تو یہ فوجی پھر قزاق جو ہوتے تھے وہ لوٹتے تھے بحری جہازوں میں، لوگوں نے ایک سسٹم لگایا ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ بحری بیڑوں کے ذریعے جو تھا وہ مدد کی گئی. جی اگلا سوال دیکھیے بیٹا، ریڈیو کی ایجاد سے طیاروں کو کیا فائدہ پہنچا؟ طیارے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ریڈیائی لہروں سے رہنمائی حاصل. دیکھیے جب آپ فضا میں دیکھتے ہیں ایروپلین چلتا ہے تو ایروپلین ایسے تھوڑی ہے جی اڑایا اور اڑ گیا اور چلا گیا، نہیں، انڈیکیٹر ملتا ہے، ہوا میں راستے متعین ہیں، ہوا کی سڑکیں ہیں، وہاں سگنلز ہیں، ان کو سگنلز کی نشاندہی کرتے. ایسے نہیں ہے کہ آپ یہاں سے نکلے اور سیدھا سعودی عرب پہنچ کے حج کرنے کے لیے، نہیں، آپ کو وہاں آپ کی ایویشن، وہاں کی ایویشن کو رپورٹ کرتی ہے، فلاں 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 طیارہ آ رہا ہے، فلاں جہاز آ رہا ہے، فلاں، وہ ساری رپورٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو سگنل دیتے ہیں تو آپ ان کے رن وے پہ کرتے ہیں. تو یہ بتایا کہ یہ ان سے ریڈیائی لہروں سے راہبری حاصل کرتے. ٹیلی ویژن کس اصول کے تحت کام کرتا؟ آپ دیکھیے کہ ریڈیو مارکونی نے بنایا، وائرلیس کی ایجاد ریڈیائی لہروں کے ارتعاش کی صورت میں ہوئی. پھر ریڈیو کی ایجاد یہ ہے کہ وہ لہروں کی راہبری کرتا ہے. ٹیلی ویژن بالکل ریڈیو کے اصول پر کام کرتا ہے. اس میں آواز اور تصویر، آڈیو اور ویڈیو سگنلز کی صورت میں فضا میں بکھیرے جاتے ہیں جو ٹی وی سیٹ موصول کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بوسٹرز لگے ہوئے ہیں گھروں میں، فیکٹریز میں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے بوسٹرز ہیں. وہ بوسٹرز ان چیزوں کو ہوا میں پھیلا دیتے ہیں. یہ بوسٹرز آپ جب آپ کے گھر کے کوئی قریب اگر بوسٹر ہو تو آپ جلدی اور آپ کو کلیئر آواز آتی ہے. اگر آپ دور ہوں، حتیٰ کہ آج یہ جو ڈیوائسز آپ لوگوں نے نیٹس کی لگوائی ہوئی ہیں، گھر کے جس حصے میں ہوتی ہے وہاں سگنلز بہت اچھے آتے ہیں. اگر آپ اسے اوپر والی چھت میں چلے جائیں، ساتھ چلے جائیں، تو آپ کو وہ سگنلز آنے کم ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ بھی اسی اصول پر ہے اور یہ ہوا میں اس کو بکھیر دیتے ہیں. ٹیلی ویژن کا کیمرہ مووی کیمرے سے کس لحاظ سے مختلف ہے؟ ٹیلی ویژن کیمرے میں فلم کی ریل یا ٹیپ نہیں ہوتا، یہ تصویروں کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے اور ایریل کے ذریعے فضا میں بکھیرتا ہے. یعنی اگر آپ مووی کیمرہ دیکھیں تو اس میں ریل یا ٹیپ ہوتی ہے، جبکہ آج کل آپ دیکھیے کہ آپ اپنی اس کے اندر موبائلز میں مووی بنا لیتے ہیں. تو یہ
اصول بیسیکلی وہی ہیں لیکن تھوڑا سا فرق. ٹیلی فون کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر کس لحاظ سے سبقت؟ ٹیلی فون کو ریڈیو ٹیلی ویژن پر اس اعتبار سے سبقت حاصل ہے کہ اس کے ذریعے دو طرفہ پیغام، آپ ان کو کہیے وہ آپ کو کوئی جواب دیں گے، آپ ان سے کہیں فوری جواب آپ کو ملتا ہے، اور یہ نجی ضرورتوں میں کام آتا ہے. آپ نے ابو سے بات کرنی ہے، ابو نے فوراً ابو چابی کہاں رکھی ہے، امی فلاں چیز کہاں، امی پیسے کہاں رکھے ہیں، بھائی آپ کب آؤ گے، امی مہمان یعنی یہ فوری فوری کاموں کے لیے، یا آپ کے گھر کے معاملات کے لیے، یا بیٹا دور ہے ماں بات کر رہی ہے، یا باپ دور ہے تو بچے بات کر رہے ہیں. اگلا سوال ہے موبائل ٹیلی فون کس اصول کے تحت کام کرتا ہے؟ اب اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹیلی فون اور کارڈ لیس کا امتزاج، اور یعنی ٹیلی فون اور کارڈ لیس دو چیزیں جب ملی تو موبائل ٹیلی فون بن گیا، اور دوران سفر بھی کام کرتے ہیں. آپ کا جو ٹیلی فون ہے موبائل کے ساتھ گھر میں ہے، جبکہ آپ اس کو باہر نہیں لے کے جا سکتے، جس کو آپ کہتے ہیں یہ آپ کا پی ٹی سی ایل ہے یا ٹیلی کام ہے، لیکن موبائل آپ کی پاکٹ میں آ جاتا ہے، آپ سفر کریں اور اس کے ساتھ کام کیجیے. اگلا سوال ہے کمپیوٹر کس اصول پر کام کرتا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر میموری ہوتی ہے محفوظ. کمپیوٹر اپنے اندر محفوظ شدہ میموری کی مدد سے پوچھے گئے سوال کا جواب ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے ذریعے دیتا ہے. یعنی آپ اس کی کمانڈ دیتے ہیں، وہ کمانڈ آپ کو اس کا آنسر دے دیتی ہے. آپ اس سے کوئی سوال پوچھیے، آپ اس سے، کیونکہ اس کے اندر آلریڈی وہ سائٹس بنی ہوتی ہیں. ٹیلی فیکس کسے کہتے ہیں؟ اس کے ذریعے خط بھیجنے کا طریقہ بتائیں. ٹیلی فیکس مشین کسی بھی تحریر کو فوٹو کاپی کے ذریعے چند منٹوں میں منزل مقصود پر پہنچا. یعنی یہ مشین جو ہے لکھی ہوئی تحریر کو فوٹو کاپی کرتی ہے اور سیم جیسے اب یہاں نکالتے ہیں وہاں نکل آتی ہے. تحریر پہلے روشنی کی لہروں، بجلی کی لہروں اور پھر ریڈیائی لہروں میں، پہلے روشنی پھر بجلی پھر ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہو کر برقی اشارات کی صورت میں دوسری فیکس مشین میں تھرمل پیپر کی مدد سے کاغذ پر اتر آتی ہے. سیم وہی ورڈ کاغذ پر اتر. بیٹا آپ کو یہ سوال سمجھ آ رہے ہیں؟ کافی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے. صرف سن لینے سے کام نہیں بنے گا. میں اس کو اتنا رپیٹ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے کروا رہی ہوں، آپ کو سمجھ آنا چاہیے. میرے بولنے کا مقصد یہ، کتابیں تو آپ کے پاس ہیں، آپ کو بتا کس لیے رہی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طرح اس کو کرنا ہے. دیکھیے آج سائنس کی جو ترقی ہے، آپ کو اس پہ مضمون آ سکتا ہے، سائنس کے کرشمے، سائنس کی ترقی، سائنس اور انسان، سائنسی دور کا انسان، یہ ساری چیزیں آپ کے نالج کو بڑھاتی ہیں. اگلا سوال دیکھیے گا، مندرجہ ذیل میں سے منتخب مناسب الفاظ کا انتخاب. جی دیکھیے پہلا خدیجہ اور لائبہ. دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو. اس کے لیے ایمپلیفائر یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک جداگانہ محکمہ قائم کر دیا تھا جو ڈیش کہلاتا تھا. کیا لفظ آئے گا؟ مس دیوانی البری. دیوان البری، بالکل ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، ریڈیائی لہروں کے سفر کی رفتار ڈیش فی سیکنڈ ہے. 1,86,000 میل. شاباش. آگے دیکھیے، ڈیش آواز کی لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے. جی طیبہ بولیے. ایمپلیفائر. ایمپلیفائر. جی آگے دیکھیے، وائرلیس کو سب سے پہلے ڈیش کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا. مس بحری جہازوں. بحری جہازوں. شاباش. ٹیلی ویژن ڈیش نے ایجاد کیا. جان پیرز. جان بیئرڈز نے ایجاد کیا. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے، اس سبق میں جن جن سائنسدانوں کے نام آئے ہیں ان کی ایک فہرست بتائیے. میں بولتی ہوں، آپ سن لیجیے، پوری کہانی آپ پڑھیں تو آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے. فنلے مورس، مارکونی، ڈاکٹر فلیمنگ، ہارٹز، میکسول، بارڈین، بریٹین، جان بیئر. دوبارہ بولوں،
کیا سمجھ آ گئے ہیں؟ جی مس آ چلیے گئی ہے. مس دوبارہ بولیں. جی، فنلے مورس، مارکونی، ڈاکٹر فلیمنگ، ہارٹز، میکسول، بریٹین، بارڈین اینڈ جان بیئر. دو تین نام تو آپ نے یہیں سوالوں میں پڑھ لی ہے، مارکونی کا اور جان بیئرڈ وغیرہ کا. جی آگے دیکھیے سوال. درج ذیل جملوں کو رموز و کاف کی علامت کا درست استعمال کر کے دوبارہ لکھیے. اب پہلا دیکھیے، دن ہو کہ رات، سفر ہو کہ حز، خلوت ہو یا جلوت، انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کو نہ بھولے. اب پینسل ہاتھ میں پکڑ لیجئے، میں بولتی ہوں. دن ہو کہ رات، اس کے آگے کوما، سکتے کی علامت. سفر ہو کہ حضر، پھر کوما. خلوت ہو یا جلوت، پھر کوما، یعنی یہ سکتہ کی علامت جو ہم پڑھ چکے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کو نہ بھولے، آگے ڈیش جو ختمہ کی علامت. ہو گیا؟ جی مس. جی بے دیکھیے، قائد اعظم کا فرمان، فرمان کے آگے دو نقطے جو تفصیلیہ سے پہلے ہم کس کی علامت لگاتے ہیں؟ درج ذیل کے لیے لگاتے ہیں. جی مس. سکتہ، وقفہ، رابطہ، رابطہ اور پھر تفصیلیہ. رابطہ کے لیے دو نقطے، جیسے کسی کا فرمان ہے، قائد اعظم کا فرمان، دو نقطے اوپر نیچے. اتحاد، قوما، تنظیم اور یقین ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے. اس کے آگے چھوٹی سی ڈیش جو ختم کی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگلا دیکھیے، جیم. باپ نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یہاں پھر وہی علامت دو نقطے اوپر نیچے. بیٹا، بیٹا کے آگے فجائیہ ندائیہ کی علامت، ایک لائن اور نیچے نقطہ. محنت کرو، کرو کے آگے پھر کوما، محنت کا پھل ضرور ملے گا. ختمہ، لکیر، خط یا لکیر جس کو بولتے ہیں. جی کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی مس. جی آگے بیٹا، آج آپ اس کی اب خلاصہ، سلیس اور ایکسرسائز میں نے آپ کو کروا دی ہے. اب آگے آپ ایسا کیجئے، ایک ایسے اور ایک خط میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. خط لکھنے کا پیٹرن بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور آپ لوگوں کو اس کے علاوہ جو ہے بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ نے کس طریقے سے مضمون لکھنا ہے اس کی ہر چیز کو. جی محسن انسانیت والا ہم کر چکے ہیں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی مس. جی آپ ایسا کیجئے، حب وطن اور اس کے تقاضے. حب وطن اور اس کے تقاضے. اوکے مس. جی پتہ ہے نا وطن کیا ہے، وطن سے محبت کیا ہے، اس کی تقاضے کیا ہیں، کیا کرنا ہے، وفاداری، اس کے لیے جان قربانی، یہ ساری چیزیں اس سلسلے میں آ جائیں گی. اب اگلا آپ خط نوٹ کیجئے. اپنے استاد کے نام خط لکھیے اور انہیں اپنی شاندار امتحانی کامیابی سے آگاہ کیجئے. آپ نے ٹاپ کیا ہے اور آپ اپنے استاد کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کامیابی حاصل کی ہے، اور اس کامیابی کا صحرا کس کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کے بعد، والدین کی خوشیوں کے بعد ایک استاد ہی ہے جنہوں نے آپ کو رہنمائی دکھائی، جنہوں نے آپ کو وہ منزل دی، جنہوں نے آپ کو سوچ اور فکر دی، جنہوں نے وہ آپ کے دل کے اندر وہ آگ اور وہ پیاس پیدا کی تعلیم کی، کہ اگر آپ نے بھی رہنمائی نہ کرتے اور آپ مجھے بر وقت نصیحت نہ کرتے یا مجھے ان فائدوں کے بارے میں نہ بتاتے تو شاید آج میں
میں پڑھائی کے وقت جو آپ کی آوازیں میرے کان میں گونجتی تھی اور مجھے جو نصیحتیں کرتے تھے کہ میرے والدین میرے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اور کس طریقے سے میں ان کے خوابوں کو پورا کروں گا اور کس طریقے سے میں ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے دن رات محنت کی. اور اس محنت کا میرے والدین کے بعد آپ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی میں باپ کی حیثیت استاد کو دی ہے, روحانی باپ کی حیثیت یا روحانی ماں کی حیثیت, تو آپ نے اس فرض کو نبھایا اور آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی محنت اور کاوش کا ثمر ہے. آپ نے مجھے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. میں جس وقت پریشان ہو کر ہمت ہار دیتی تھی اس وقت میری مدد کی, میری رہنمائی کی, مجھے ایک منزل کا نشان بتایا اور منزل تک پہنچنے میں ہر طرح کے مسائل اور وسائل کے باوجود آپ نے میرا بھرپور ساتھ دیا. تو آج میں اپنی اس شاندار کامیابی میں آپ کو اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. امید ہے امی جان اور ابا جان کی طرف سے بھی شکریہ, وہ بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس طرح آپ ساری بات بتائیں گے. آپ نے اگر بورڈ میں ٹاپ کیا ہے یا آپ نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے یا آپ نے اپنے سبجیکٹ میں کیا ہے تو یہ باتیں آپ لکھ کے والسلام آپ کی عزیز شاگردہ یا عزیز طالبہ, آپ کی مخلص یا آپ کی خیر خواہ یا آپ کی خیر اندیش گاؤں کی طلبگار علی جی. جی سمجھ آ گیا بیٹا؟ آپ کو پرابلم تو نہیں؟ جی. نو مس. اور کوئی چیز آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہو, سمجھنا چاہتے ہو تو پیارے بچوں بتا دو. جی کوئی چیز جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے, کوئی بات جو آپ کو نہیں کلیئر ہو رہی, آپ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. آپ نے اس پوری کہانی کو بیٹا یہ جتنی میں نے آپ کو کرائی ہے میں نے کوشش کی, اگر کوئی بات سمجھنی ہو تو آپ مجھے بتا دیں, میں آپ لوگوں کو دوبارہ سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے؟ اوکے مس. اوکے. ہلو. جی مس. جی بیٹا اب یہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس میں لگا دوں.